سامعین حضرات، نیو نیشنل الیکٹرک کے جانب سے جلسہ سیرت پاک دسمبر 2016 نعت تقریر کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ میں طلبا کی زندگی سنوارنے کی بھی ذمہ داری رہتی ہے۔ دستگاہ میں بیٹھ کر جو بخاری پڑھانے کی، مشکات شریف پڑھانے کی، ترمذی پڑھانے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، جن کو آپ بارہا سن چکے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہوئی کہ وہ آپ کے چہیتے خطیب ہیں۔ میں اور مولانا انور رضا صاحب آ رہے تھے تو 9 کالیں تقریباً آ چکی تھی کہ علامہ صاحب تشریف لائے ہیں کہ نہیں۔ بس بلا کسی تاخیر کے میں خطیب ہندوستان مقرر خوش الحال حضرت علامہ مولانا محمد عارف اقبال مصباحی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، حضرت تشریف لائیں۔ آئیے اپنے مہمان خطیب کا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، خطیب دورہ حضرت علامہ اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، آج کی اس عظیم الشان جشن میں حضرت کی گفتگو جو ہے طلاق اور طریقہ طلاق اس عنوان پر ہوگی انشاءاللہ۔ بڑی دلچسپی کے ساتھ بیٹھ کر آپ سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ وقال تبارک وتعالى في مقام آخر، رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا، ولم تكن الخامس فتهلك۔ وقال في مقام آخر، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، کیا بات، او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ آمنت بالله ورسوله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا ايها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، چونکہ مجھے کل رات میں پہنچنا تھا، لیکن کسی شدید مجبوری کی وجہ سے میں نہیں آ سکا رات، اور ابھی پہنچا ہوں۔ آپ حضرات میرے حق میں دعا فرمائیں۔ ایک زمانے کے بعد یہ پہلا ایسا موقع تھا کہ کل میں گھر سے نکلا تو نہ جانے کیوں طبیعت بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اور بار بار جی چاہتا تھا کہ نہ جاؤں، سفر نہ کروں۔ راستے سے بھی کئی بار خیال آیا کہ لوٹ جاؤں، اور پہلا ایسا موقع ہوا کل کہ نکلتے وقت میری آنکھیں بھیگ گئیں اور میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیفیت کیوں ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ رب العزت صبر اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہرحال یہ کہ وعدہ تھا آنے کا، اس لیے تھوڑی سی کمی کے ساتھ اس وعدے کو میں پورا کر رہا ہوں۔ 3 عنوانوں پہ مجھے تقریر کرنی تھی۔ پہلا عنوان کل کے لیے تھا امام عشق و محبت سیدنا سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی شخصیت پر، اور 2 عنوان آج کے تھے، ایک ابھی کے لیے اور ایک شب کے لیے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے دونوں عنوان کو رات میں مکمل کروں گا، اور کل والا جو چھوٹا ہے اسے ابھی گفتگو کروں گا۔ کیا بات، کیا بات۔ چونکہ جو 2 عنوان اور ہیں وہ ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ اسلام میں عورتوں کا مقام اور طلاق، اس کی شرعی حیثیت اور اس کا شرعی طریقہ، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسرے سے متعلق ہیں یہ دونوں عنوان۔ جب بھی طلاق پہ گفتگو ہوگی تو عورت پہ تو ہوگی ہی ہوگی، اس لیے انشاءاللہ اس کو رات میں دونوں کو جوڑ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس وقت موجودہ وقت میں یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے طلاق والا، اس لیے اس پر انشاءاللہ رات میں گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات مکمل جذب و شوق کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ بڑے بھائی محترم ظفر عقیل صاحب بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار سنا رہے تھے۔ اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے، اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں اپنی بات بتاؤں کہ جس شائستگی کے ساتھ اور جس متانت کے ساتھ اور جس عشق کے ساتھ پڑھ رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ایک دکھ بھی ہے، ایک افسوس بھی ہے کہ اس سال آیا ہوں تو اس سرزمین کو جس ہستی نے اور جس شخصیت نے بہت کچھ عطا کیا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ، مٹتے نہیں ہیں جن کے نشان دہر سے کبھی۔ کیا بات۔ ایسی ہی شخصیات میں ایک اہم نام بقیت السلف حضرت علامہ مفتی ذل الرحمن صاحب علیہ الرحمت والرضوان کی تھی۔ انتہائی معتبر، مستند اور قابل تقلید عالم ربانی تھے وہ، اور جن کا زمانے نے اعتراف کیا ہے۔ کیا بات۔ ایک بات میں بڑے دکھ کے ساتھ یہاں پہ عرض کروں گا، کوئی برا نہیں مانیں گے، جو میں فیس کرتا ہوں اور جھیلتا ہوں اس کے حوالے سے بیان کروں گا کہ یہ جو سرزمین ہے بہار کی، یہ مردم خیز بھی ہے اور مردم خور بھی ہے۔
یہ بہار کی سرزمین مردم خیز اس اعتبار سے کہ ایک سے ایک نابغہ روزگار شخصیتیں اس سرزمین پر جنم لے چکی ہیں اور انشاءاللہ جنم لیتی رہیں گی. اور مردم خور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی شخصیتوں کو جو حق ملنا چاہیے وہ ہم بہاریوں نے ان کو نہیں دیا. اس قسم کی شخصیتیں اگر یو پی میں ہوتی تو وہ جس انداز سے ان کا احترام کرتے زمانہ انہیں پہچانتا. کیا بات. لیکن ہماری جو سرزمین ہے مردم خیز بھی ہے اور مردم خور بھی ہے. ہم لوگ اپنی نابغہ روزگار شخصیتوں کو نگل جاتے ہیں. ملک العلماء کو کون نہیں جانتا؟ اور یہ بھی ایک ستم ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ہم بہاریوں سے خلش رہتی ہے. سید صاحب قبلہ میں بڑے درد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ تصوف کی پرانی کتابوں کا جب مطالعہ کریں تو حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں مخدوم جہاں لکھا ہے. لیکن اب جو کچھ نئے مصنفین نکل رہے ہیں اور جب وہ تذکرہ کرتے ہیں تو مخدوم بہار لکھنے لگے. یہ دوہرا رویہ کیوں ہے؟ بلا شبہ وہ مخدوم جہاں ہیں. بے شک. تو ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین پہ جنم لینے والی شخصیتوں کا اس انداز سے اعتراف کریں اور احترام کریں کہ زمانے کی نظر میں ان کی اہمیت سما جائے. بے شک بے شک. نگلے نہیں اپنی شخصیتوں کو. ہم نہیں قدر کریں گے تو کون کرے گا؟ بے شک. میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کروں گا حضرت مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں. اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین آمین. اور ان کے امثال ان کے جیسے اللہ رب العزت اس سرزمین کو مزید افراد عطا فرمائے. آمین آمین. مبارکباد اس اعتبار سے بھی پیش کروں گا کہ یہ ماہ ربیع النور چل رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ کوئی خطہ ارضی ایسا نہیں ہے، زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں نبی کے نام کے تذکرے نہ ہو رہے ہوں اور نبی کے نام کی محفلیں نہ سجائی جا رہی ہیں. بلکہ میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں، زمین ہی نہیں، واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ ہائے 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 کیا بات. فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی واہ داستان. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. تیری ہی داستان ہے. صرف زمین پر نہیں، عرش پہ بھی انہی کے تذکرے کی محفلیں بے سجی شک. ہوئی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ ربیع النور کی بے پناہ برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اور یہ جو مرکزی سیرت پاک کا یہ 4 روزہ، بلکہ 4 روزہ 4 شبہ بھی کہنا چاہیے، روزہ کے ساتھ ساتھ روز و شب مسلسل جو 4 دن پروگرام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس بات کی ہم سب کوششیں کریں کہ یہ جو تاریخی اجلاس ہے اس کی نوعیت اور اس کی انفرادیت اتنی اعلیٰ ہو جائے کہ اگر کوئی شخص 10-5 اجلاس میں شرکت کر لے تو اسے دین کا ٹھیک ٹھاک شعور حاصل ہو جائے. کیا بات. یہ ایک پیغام کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی نوعیت کو اور اس کی جہت کو اور اس کی انفرادیت کو اتنا بلند کیا جائے، موضوعات کے انتخاب میں اتنا تنوع برتا جائے کہ اگر کوئی مسلسل 10-5 سال شرکت کر لے تو جو بیسکس آف اسلام ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اگر کوئی مدرسے کی 4 دیواری میں نہیں جا پا رہا ہو
تو ہمارے اس 4 روزہ مسلسل پروگرام کے موضوعات اس ڈھنگ کے ہونے چاہیے کہ کوئی انسان مسلسل اگر 10-5 سال شرکت کر لے تو اتنا علم تو اسے حاصل ہو ہی جائے کہ شریعت مصطفی کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار سکے۔ واہ واہ واہ، اس بات کی کوشش ہونی چاہیے، چونکہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ برآمد ہونا چاہیے۔ بے شک۔ صرف اس لیے نہیں ہو کہ ایک رسم چلی آ رہی ہے اور ایک ٹریڈیشن ہے اور اس ٹریڈیشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، نہیں، اس لیے کہ ہمیں دین پہنچانا ہے امت تک۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں آج کی گفتگو کے لیے پہلے موضوع کا انتخاب میں کیا ہے امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان۔ اس حوالے سے میں نے چند آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور چند احادیث کی بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس پہ گفتگو کروں گا اور اسی پس منظر میں اس آئینے میں امام احمد رضا کی شخصیت کو ہم اور آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ ان کا نام لوں، قرآن کی آیت پیش کروں تو آپ اس آئینے میں امام کی شخصیت کا جائزہ لیں، حدیث پیش کروں تو اس حدیث کے آئینے میں امام کی شخصیت کا جائزہ لیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب اس کا پہلے تو وہ ترجمہ کروں گا جو ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا، اور پھر بعد میں وہ ترجمہ کروں گا جب ذرا شعور بیدار ہوا تو جب میں نے اس کو پڑھا۔ پہلے جو ہم نے ترجمہ پڑھا وہ یہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے، بولیے، علماء ہی ہیں۔ یہ ترجمہ ہم نے بچپن میں پڑھا، بلکہ باشعور ہونے کے بعد بھی یہی پڑھتے رہے۔ تو جب اس ترجمے کو پڑھتے تھے تو ایک خوشی ہوتی تھی اور کہیں نہ کہیں ایک غرور پیدا ہوتا، ایک انانیت آتی تھی، ایک تکبر آتا تھا کہ ہم ہی تو وہ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ ہمیں سند مل گئی ہے، ہم عالم ہیں اور ہمارے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لیکن آگے چل کے جب صاحب تفسیر مظہری کو پڑھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمت والرضوان، اس آیت کے ضمن میں کیا لکھتے ہیں ذرا اس کو بھی سن لیجئے۔ پہلا ترجمہ یاد ہے نا آپ کو، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں۔ کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں، یعنی جن کے قلوب اللہ کی خشیت سے معمور ہیں، جن کے دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہیں، حقیقت میں وہی عالم ہیں۔ جو سند لے کے گھوم رہے ہوں وہ عالم نہیں ہے۔ عالم ہونے کی پہچان کرنا ہو تو آپ سند کا مطالبہ نہیں کیجئے کہ کہاں سے فراغت ہے، وہ سند دکھائیے۔ عالم ہونے کی پہچان کرنی ہو تو علم کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اس کا دل خشیت الہی سے معمور ہے کہ نہیں۔ کیا بات، اگر دل خشیت الہی سے لبریز ہے تو عالم ہے، اور اگر قلب خشیت الہی سے خالی ہے تو وہ عالم نہیں۔ کیا بات۔ اب سند ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہے گا جی کیسے نہیں عالم، مجھے تو سند ملی ہے۔ تو شیخ سعدی نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں علم چنداں کے بیشتر خوانی، چوں عمل در تو نیست نادانی۔ کیا بات۔ نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند۔ علم تم چاہے جتنا حاصل کر لو، اگر اس علم پہ تمہارا عمل نہیں ہے تو تم جاہل ہو۔ کیا بات۔ میری بات ہو تو آپ میرے منہ پہ مارے، یہ تو شیخ سعدی کی بات ہے۔ کیا بات۔ اگر اس علم پہ عمل نہیں ہے تو تم جاہل ہو۔ جاہل۔ نہ محقق بود نہ دانشمند، وہ علم جس پہ عمل نہیں ہے،
ایسا علم نہ تمہیں محقق بنا سکتا ہے، نہ مفکر بنا سکتا ہے، نہ اسکالر بنا سکتا ہے۔ کیا بات، ایک چیز بنا سکتا ہے، کیا؟ کیا بات، تو کہا چار پائے برو کتابیں چند، ایک گدھا ہو جس کے اوپر چند کتابیں لاد دی کیا گئی۔ بات، بہت پتے کی بات۔ اگر کسی گدھے پہ چند کتابیں لاد دی جائیں اور صبح سے شام تک نہیں، 9 سال نہیں، 18 سال اس بوجھ کو لے کے گھومتا اور پھرتا رہے تو عالم ہو جائے گا۔ تو صاحب تفسیر مظہری نے اس پردہ اٹھایا اور ترجمہ کیا کیا؟ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں۔ اب ذرا اس آئینے میں امام احمد رضا کی شخصیت کو دیکھ لیں، کیا بات، آپ کا قلب کس طرح خشیت الہی سے لبریز تھا اور معمور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عالم ہے کہ ہم جیسے لوگ عالم ہیں، عالم حمزہ سے، علم کے معنی ہوتا ہے تکلیف، علم کے معنی تکلیف، نہ علم میرا علم ہے، نہ خوشی میری خوشی ہے، مجھے جس طرح تو رکھے تیری بندہ پروری ہے۔ کیا بات، کیا بات، علم کے معنی تکلیف، عالم کے معنی تکلیف دینے والا۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم تو عین سے نہیں، عین سے عالم نہیں، حمزہ سے عالم ہے، تکلیف دینے والے۔ امام احمد رضا کی شخصیت اس آئینے میں دیکھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء۔ کیا بات، اور ان کے زمانے میں جتنے تھے، ٹھیک ہے عالم ہونے کے نام پہ بھلے تنخواہیں انہیں مل رہی ہے، میں اشارے کی زبان میں بول رہا ہوں، عالم ہونے کے نام پہ گورنمنٹ سے تنخواہیں انہیں مل رہی ہیں، کیا بات، لیکن قلب خشیت الہی سے خالی تھا۔ بے شک، بے شک، تو زمانہ آج ہی نہیں قیامت تک اعتراف کرے گا۔ عالم تو چھوڑو، ایمان کے بارے میں سوچو، عالم تو بعد میں ہوگا۔ اب یہاں پہ ذرا حضرت علی کا ایک شعر سنا دوں، 2 شعر بنے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ ہم لوگ دستار کے موقع سے جب کارڈ چھپواتے تھے، میں نے تو نہیں چھپوایا تھا، میں اس ٹریڈیشن کے خلاف تھا، میں نے کہا میں نہیں چھپواؤں گا، اور 3-4 میرے احباب میرا ساتھ دیے، بولے ہاں نہیں چھپوائیں گے۔ تو ہم لوگ کارڈ چھپواتے تھے تو سرے ورق پہ اس کی پیشانی پہ یہ شعر لکھتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا، کیوں سے اس کی پیشانی پہ، کارڈ کی پیشانی پہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت علی کا شعر، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، ہم اپنے رب کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمارے رب نے میرے حصے میں علم رکھا اور جاہلوں کے حصے میں مال رکھا۔ یہ جو تقسیم کی ہے اللہ رب العزت نے، ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔ کیا بات، کیا بات، ہم نے کارڈ کی پیشانی پہ تو لکھ دیا، لیکن اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، کیا بات، ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا واقعی ہم اس تقسیم پر راضی ہیں جو اللہ نے تقسیم فرمائی ہے کہ چلو تمہارے حصے میں علم اور ان کے حصے میں مال۔ ذرا ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ راضی ہیں۔ کیسے سمجھا جائے گا کہ ہم راضی ہیں؟ اگر ہم نے اس علم کو جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، تب تو ہم راضی ہیں۔ کیا بات، اور اگر ہم نے اس علم سے دنیا کمانے کا اسے ذریعہ بنا لیا ہے تو پھر شعر نہیں، 1 نہیں 10 لکھ دیے جائیں، ہم اس تقسیم سے راضی نہیں ہیں۔ کیا بات، امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں؟ ساری زندگی گزر گئی امت کے مسائل کا تصفیہ کرنے میں، کیا بات، فتوے لکھنے میں، مصطفیٰ کی شریعت لوگوں کو بتانے میں، زندگی کا ایک ایک لمحہ گزر گیا، کیا بات، زندگی کی ایک ایک ساتھ گزر گئی۔ چھوڑ دیجئے، کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ پریشان نہ کریں، ضعیف آدمی ہے، تو پریشان نہیں کریں، چھوڑ دیں۔
درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و اللہم مولانا صلی محمد علی سیدنا بارک و وسلم سلم صلاۃ و سلام. ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم. تو خود امام فرماتے ہیں کہ زندگی گزر گئی، ایک ایک ساتھ اور ایک ایک لمحہ گزر گیا. کس چیز میں؟ امت کے مسائل کا تصفیہ کرنے میں، انہیں مصطفیٰ کی باتیں بتانے میں، شریعت کی باتیں بتانے میں. اور فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے اگر اس خدمت پہ کسی سے ایک پائی بھی لی ہو ہائے ہائے تو وہ آ کر میرا گریبان پکڑ لے. ہائے ہائے کیا بات. یہ وہ لوگ تھے جو اس تقسیم پر راضی تھے. کیا بات. ہم کہاں راضی ہیں؟ ہم تو پیٹ تقریریں کر رہے ہیں. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ ہمارے علم سے دنیا کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. کیوں؟ جبکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو دور ٹیکنالوجی کا ہے. کیا بات. امام کا دور وہ نہیں تھا کہ کوئی بات ابھی بول دے تو سارے عالم میں بیک وقت نشر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ایک عالم نے استفادہ کیا. واہ 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 واہ. اور ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہاں بیٹھ کر میں اپنی بات بیک وقت سارے عالم میں پہنچا سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود سامنے بیٹھا ہوا شخص میرے علم سے فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس علم کی قیمت لگا دی ہے بازار میں. امام سے پوچھے، فرماتے ہیں زندگی میں اگر کسی سے ایک پائی وصول کی ہو اس علم کے نام پر تو وہ آئے اور میرا گریبان. واہ کیا بات کیا بات. بڑی فکر انگیز. یہ وہ لوگ تھے جن کو حق حاصل تھا علی کے اس شعر کو پڑھنے کا. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ میرے رب نے مجھے علم عطا کیا ہے اور جاہلوں کو مال دے دیا. کیا بات. ہمیں حق حاصل نہیں ہے. دیکھیے باتیں ذرا تلخ ہیں لیکن اس کڑوی گولی کو حلق سے نیچے اتارنا ہوگا. مجھے بھی اتارنا ہوگا. لیکن ایک بات یہاں پہ یہ بھی بتا دوں آپ کو، اس میں جیسے جلسوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر. جلسوں میں، محافل میلاد میں منتظمین یہ سوچتے ہیں کہ لوگ آ جائیں تو شروع کریں، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شروع ہو جائے تو چلیں. اسی ادھیڑ بن میں جو ہے نا ہم لوگ وقت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اب پہلی غلطی کس کی ہے یہ تو میں متعین نہیں کر سکتا ہوں. پہلی غلطی کس کی ہے یہ میں متعین نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال ہے دونوں طرف سے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ آ جائیں تب تو شروع کریں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مولوی شروع کر دے تب چلیں. اس چکر میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے. اب پہلی غلطی کس کی ہے اس کا تعین میں نہیں کر سکتا. اس ایک مثال کو ذہن میں رکھیں اور پھر سنیں. بہت سے لوگ ایسے ملے جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے حضرت ہم لوگ بھی نہیں مانگتے تھے پیسہ، ہم لوگ بھی پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، لیکن عوام نے اتنا دھوکہ دیا کہ ہم نے مانگنا شروع کر دیا. اور عوام کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے علماء نے ہم سے پہلے مطالبہ کرنا شروع کیا، ہم نے کوئی دھوکہ نہیں کیا. لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دونوں طرف سے ہم معاملہ دونوں طرف سے ہے. اور اس کا تو تعین میں کر سکتا ہوں کہ پہلی غلطی کس کی ہے. پہلی غلطی آپ کی ہے. بالکل. کیوں ہے پہلی غلطی؟ دو وجہوں سے. اور یہ بات اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں. مجھے جن لوگوں نے بھی جب بھی پروگرام میں بلایا ہے وہ جانتے ہیں. ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ مجھے آنے جانے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج ہو گئی. یہ کمیٹی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ تھا. میں گھر سے بائی کار نکلا اور اس کوشش میں نکلا کہ جہاں تک سواری نہیں ملے گی اچھی تب تک کار سے چلتا رہوں گا، جب مل جائے گی تو کار واپس کر دوں گا. مل گئی تو کار واپس کر دیا. چونکہ مجھے واپس گھر جانا نہیں تھا، ممبئی جانا تھا، اس لیے میں نے واپس کر دیا. تو پریشانی ہوئی. بہرحال اس میں تو تعین کر دوں گا کہ پہلی غلطی ادھر سے ہوئی ہے. آج جو ہم نے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا اس میں کمی ادھر سے ہوئی ہے. دو طرح سے کمی ہوئی.
مطالبہ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے. ایک چیز. اور اگر دو لوگوں کو آپ نے بلایا اور ایک نے مطالبہ کیا اور ایک نے نہیں کیا تو آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ بتائیے مجھے. ایک نے مطالبہ کیا اور ایک نے نہیں کیا تو ذمہ داری کیا تھی؟ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو آپ زیادہ دیں کسی کو کم دیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصلاح ہو جاتی. آپ نے جس نے مطالبہ نہیں کیا اور جس نے کیا دونوں کو ساتھ میں دیتے اور بتا کے دیتے، حضرت آپ نے اتنا مانگا تھا ہم نے اتنا دیا، آپ نے نہیں مانگا تھا اس لیے ہم نے ان سے بڑھا کے آپ کو دیا. آپ نے نہیں مانگا تھا اس لیے ہم نے بڑھا کے دیا ہے. اگر یہ فکر عوام اپنے اندر پیدا کر لے تو اصلاح ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. لیکن یہاں ہم کیا کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں 2 نظری تک تو جائز ہے، 2 نظری تک تو چلیے برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن 8 نظری کرنے لگتے ہیں. 8 نظری کرتے ہیں. جس نے مطالبہ کیا اس کو 50,000، جس نے نہیں کیا اس کو 5,000، 10 نظری ہو گئی. اب جس نے مطالبہ نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا ہے تو اب تو دل میں تو شیطان وسوسے ڈالے گا. اور اگر کوئی مربی نہیں ہے یا یہ کہ وہ گھر سے مضبوط نہیں ہے تو پھر 2-4 مہینے کے بعد وہ بھی اسی ٹریک پہ آ جائے گا. مجبوری ہے اس کے ساتھ، بیوی بچے ہیں اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں. اس لیے میں یہاں پہ صاف کہوں گا کہ یہ غلطی عوام کی، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارا ایمان کیا ہو؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ رب العزت ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. کیا بات، کیا بات. جہاں سے تصور نہیں ہوتا اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور اللہ پر جو اعتماد رکھتا ہے اور توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. بے شک، بے شک. توکل کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ سوچ کر کے آ رہے ہوں کہ 10 ملے گا، 15 ملے گا، 20 ملے گا، اس کے بعد کریں توکل ہے. توکل ہے. اس کو توکل کہتے ہیں. فارسی کا شعر کیا ہے؟ فکر ماں، بہت پیارا شعر ہے. 12 سال پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا اور 4 دن پہلے مجھے اچانک یاد آیا. ایک ٹکڑا یاد آیا تو میں نے مولانا سے کہا کہ ذرا اس کو نکالیے نیٹ پہ. 4 دن پہلے پھر اس کو میں نے مکمل کیا. فکر ماں، درکار ماں، آزار ماں. فکر ماں، درکار ماں، آزار ماں. اپنے کاموں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے میرا فکر کرنا، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا. کیا بات. آزار ماں وہ ہمارے لیے آزار ہے، تکلیف ہے. کیا کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے فکر میں لگے رہے. کار ساز ماں بفکرے اس لیے کہ جو ہمارا کارساز ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے، وہ تو خود میری ضرورت کی فکر کرتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. تو ہمیں اپنی ضرورت کی فکر کیوں کرنا ہے؟ اسی کو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اللہ کے دین کی فکر میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی دنیا کی ضرورتوں کی فکر میں لگا. واہ واہ. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ساری زندگی نبی کے دین کی فکر میں لگے رہے تو اللہ رب العزت ان کی ضرورتوں کی فکر میں لگا. سبحان. واہ واہ. ہم اپنی ضرورتوں کی فکر میں مبتلا نہ رہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ پر جو مکمل اعتماد کرے اور توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی. کیا بات. میرے امام کی زندگی دیکھ لیں آپ، کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ کوئی بتائیں کتنا کماتے تھے؟ کہیں ملتا ہے کتابوں میں؟ کوئی تقریر میں جاتے تھے 20-20 25-25 ہزار روپیہ ملتا تھا. اپنا خرچ کر کے جاتے تھے بسا اوقات، بے شک. ذاتی اخراجات سے جاتے تھے. اور خود فرماتے ہیں الملفوظ کے اندر، ایک پائی بھی میں نے کسی سے لی ہو تو وہ میرا گریبان پکڑ لے آتا. اس وقت تو اگر ہم لوگ اس قسم کا جملہ بولیں تو وجود کانپ جائے. اگر کہہ دیں کہ کوئی کسی سے ایک پائی لی ہو تو گریبان پکڑ لیں تو گریبان ہی نہیں رہے گا. اتنے ہاتھ اٹھ جائیں گے ہماری طرف کی گریبان ہی نہیں رہے گی.
یہ صورتحال ہے. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جن کی طرز زندگی یہ تھی, ہائے ہائے کیا بات, بے شک, جن کا طریقہ تبلیغ یہ تھا, اس لیے وہ طریقہ تبلیغ مؤثر ہوا. بے شک. میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں, امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کا نام ہے جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان کے علم کا پلڑا زیادہ بھاری ہے یا عمل کا پلڑا زیادہ بھاری ہے. ہائے ہائے کیا بات, یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے. لیکن ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ایک مظلوم مفکر کا نام امام احمد رضا, جن کو ہم نے بھی نہیں پڑھا ہے, جن کو بیگانوں نے بھی نہیں پڑھا. ہم نے بھی نہیں پڑھا, صحیح بات یہ ہے, سچی بات ہے, بات ذرا تلخ ہے. ہم تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں امام احمد رضا نے 1200 کتابیں لکھی, 1400 کتابیں لکھی. اگر مجمع سے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مولانا صاحب 12 کتابوں کا نام بتائیے, تو میں نہیں بتا پاؤں گا. بات سچی ہے یا نہیں؟ ہم نے اپنے امام کے علم سے کتنا استفادہ کیا. غیروں کو بھی میں دعوت فکر دوں گا. آپ بغیر پڑھے ہوئے امام کی شخصیت پہ زبان درازی یا انگلی اٹھائیں, یہ دیانت کا تقاضا نہیں ہے. بے شک. اگر دین کے دعوے دار ہیں اور آپ ٹھیکیدار بن رہے ہیں, بھلے آپ کا اختلاف ہے, لیکن پہلے امام احمد رضا کو پڑھیں. واہ, جنہوں نے پڑھا اعتراف کیا. پاکستان کے کوثر نیازی نے پڑھا تو برملا اعتراف کر دیا. کیا بات, کوثر نیازی نے پڑھا تو اعتراف کیا کہ نہیں؟ بالکل کیا. ایسا عاشق رسول ملنا زمانے میں مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. کیا بات, آپ کے سینے میں جو عشق مصطفی کے چراغ جل رہے تھے, اس چراغ سے ہمیں کتنی روشنی ملی ہے, ہمیں کتنا نور ملا ہے. ہم نے پڑھا نہیں ہے امام احمد رضا, سچی بات یہ ہے. اور پھر ایک اور تلخ بات, جب بھی ہم امام احمد رضا کا تذکرہ کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے, اپنے لیے نہیں کرتے. ہمارے مجدد, ہمارے امام, ہمارے عالم ربانی اپنے لیے تذکرہ کریں گے کہ ان بےہودوں کے لیے؟ ان کے لیے کیوں کریں گے کم وقتوں؟ ہمارے امام ہیں, ہم اپنے لیے تذکرہ کریں گے. ہمارے امام کی زندگی سے, عملی اور علمی زندگی سے ہمارے لیے کیا اصلاح کے پہلو نکل رہے ہیں, ہم وہ تلاشیں گے پہلے. کیا بات, بعد میں ان کی فکر کریں گے, پہلے اپنی فکر کریں گے. ہمارا نبی ہے تو اس کی زندگی کو نمونہ عمل پہلے ہم بنائیں گے, پہلے کافر و مشرک بنائے گا؟ ذرا ایمانداری سے بتاتے ہیں. نبی ہمارے ہیں تو پہلے ان کی زندگی سے نمونہ اور اسوہ ہم تلاش کریں گے. ہاں, یہ ضرور دعوت دیں گے, صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے, کوئی بھی ہو, کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, پڑھو محمد عربی کو. کیا بات. اسی طریقے سے وہ ہمارے امام ہیں, ہمارے مجدد ہیں, ہمارے عالم ربانی ہیں, تو سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں ان کے قول, ان کے عمل اور ان کے کردار اور ان کے فعل سے اپنی زندگی میں اصلاح کے پہلو تلاش کریں گے. اس کے بعد دوسروں کو دعوت فکر دیں گے, تم بھی پڑھو. کیا بات, پہلے اپنے لیے. اور جب اپنے لیے آئیں تو سب سے بنیادی چیز امام کی زندگی میں کیا ملتی ہے؟ سب سے بنیادی چیز, عالم بہت ہیں زمانے میں, ان سے پہلے بھی ہوئے, ان کے بعد بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. میں پہلے اور بعد کی بات تو نہیں کر سکتا, قیامت تک کی بات تو نہیں کر سکتا, چونکہ قرآن کی آیت ہے فوق کل ذی علم علیم, لیکن ان کے زمانے کی بات ضرور کر سکتا ہوں کہ ان کے زمانے میں اللہ رب العزت نے علم کے جس مقام و مرتبے پہ انہیں فائز فرمایا تھا, شاید کسی دوسرے کا. کیا بات, کیا بات. ان سے پہلے اور ان کے بعد کی بات نہیں کر سکتا ہوں, ان کے زمانے کی بات ضرور کروں گا, چونکہ بعد میں قیامت تک کون کس مقام پہ پہنچ جائے وہ ہم نہیں جان سکتے. اللہ کی قدرت ہے, پیدا کر دے, ایک الگ چیز ہے, لیکن ان کے زمانے میں ان کے مقام کا اور ان کے ہم پلہ کوئی دوسرا نظر نہیں ہے. کیا بات. اور اس کا اعتراف اپنوں نے نہیں, غیروں نے بھی کیا. بے شک, بے شک. اس کا اعتراف علماء حرمین طیبین نے بھی کیا, جو اس زمانے کے علماء, جو اس زمانے کے اہل سنت کے علماء تھے,
انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا اور خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ جب بھی ہند سے کوئی شخص یہاں آتا ہے حج یا عمرے کے لیے تو ہم اس سے امام احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیا بات، اگر وہ ان کی مدح سرائی کرتا ہے تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. علماء حرمین کہتے ہیں کہ ہم اس سے آنے والے سے امام احمد رضا کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اگر آنے والا شخص ان کی مدح سرائی کرتا ہے، ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے، فعلمنا انہ من اہل السنہ، کیا بات، تو ہم جان جاتے ہیں کہ وہ اہل اہل سنت سنت ہے. ہے. کیا بات. اور اگر وہ ان کی ذم کرے، ان کی برائی کرے، ان کی شان میں نقص نکالنے کی کوشش کرے تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے. کیا بات، کیا بات، اعتراف غیروں نے بھی کیا کیا بات. اور علماء حرمین طیبین نے بھی کیا. لیکن علم کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور نمایاں پہلو بتا دیں. ہر شخص اپنے اپنے حساب سے دیکھے گا نا. نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے کس کے لیے؟ صرف عالم کے لیے نہیں، ہر شخص اپنے اپنے حساب سے دیکھے، اپنے اپنے حساب سے اسے نبی کی زندگی میں نمونہ مل جائے. کیا بات. ایک انسان تجارت کر رہا ہے، اپنے حساب سے دیکھے نبی کی زندگی میں اس کے لیے نمونہ مل جائے. ایک انسان درسگاہ میں بیٹھا ہے اور اپنے سامنے چند لوگوں کو بٹھا کر علم دین دے رہا ہے، نبی کی زندگی میں تلاش کرے نمونہ مل جائے گا. حتیٰ کہ ایک انسان بکریاں چرا رہا ہے اور وہ اس پہلو سے بھی نبی کی زندگی میں اگر نمونہ تلاش کرے تو اسے بھی نمونہ ملے گا. تو ہر شخص اپنے اپنے حساب سے. میں اپنے حساب سے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ امام کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو کیا تھا، تو خود انہی کا ایک شعر کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، کیا بات. روز جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، کیا بات. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. کیا بات، کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو تھا یہ. جان ہے عشق مصطفیٰ، ہر چیز میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار تھے، اس عشق مصطفیٰ میں سمجھوتے کے لیے تیار تھے. کیا بات. سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، اس پہ سمجھوتا کے لیے بال برابر بھی تیار تھے. جان ہے عشق مصطفیٰ. کیا بات. اور اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میرے امام کا مشن بھی یہی ہے کہ ایک ایک امتی کے سینے میں عشق مصطفیٰ کے واہ چراغ واہ جلا دیں. واہ واہ. سبحان. ایک ایک امتی کے سینے میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کر دیے جائیں، یہی میرے امام کا کیا بات، کیا بات. غلطی سے آج ہم اس مشن سے ہٹ گئے ہیں. کیسے ہٹے؟ بہت معذرت کے ساتھ. آپ دیکھیے کوئی دوسرا پہلو نہیں نکالیں گے. ہمارے احباب اکثر و بیشتر دوسرا پہلو نکال لیتے ہیں. دیکھیے میری اپنی کوشش یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جہاں کا ادارہ چلاتا ہوں، جن حالات میں ہوں، وہ 32 دانت میں ایک زبان ہے. ان حالات میں مجھے کس طرح کام کرنا پڑتا ہے وہ میں جانتا ہوں. آپ اپنوں کے بیچ میں ہیں تو آپ کے کام کا ڈھنگ الگ ہوگا، میں بیگانوں کے بیچ میں ہوں تو میرے کام کا ڈھنگ الگ ہوگا. لیکن دونوں کا مقصد ضرور ایک ہے. ہمیں مقصد پہ نگاہ رکھنی ہے. اس راستے سے آئیں، اس راستے سے آئیں، اس راستے سے آئیں، آنا اس پنڈال میں ہے، یہ ہے ہمارا مقصد. یہی تو مقصد ہے نا. چاہے جس راستے سے آپ آ جائیں. ہم یہ متعین تو نہیں کریں گے کہ نہیں تقریر تو تم اسی وقت سمجھو گے جب اسی راستے سے آؤ. ارے کوئی پنڈال اٹھا کے بھی گھس جائے گا وہ بھی تقریر اتنی ہی سنے گا. مقصد یہاں آنا ہے نا. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امام احمد رضا کے مسلک کو اس طرح لوگوں کے ذہن میں رچا بسا دیا جائے کہ ان کے سینے کے اندر عشق مصطفی کے چراغ رہے. کیا بات، کیا بات. اب چاہے جس راستے سے آپ چراغ جلا دیں، آپ کو اختیار ہے. آپ چاہے جس راستے سے جلائیں. اگر کوئی راستے پہ بحث کر رہا ہے اور جھگڑا کر رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ امام کے مشن کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. نتیجے پہ نظر رکھیں، رزلٹ پہ نظر رکھیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ میں جس ڈھنگ سے اپنے علاقے میں کام کر رہا ہوں میں مطمئن ہوں مجھے رزلٹ مل رہا ہے، مجھے نتیجہ حاصل ہو رہا ہے. بڑے بڑے اداروں کے بیچ میں ہوں میں،
ایک ادارے میں تقریباً 400-450 بچے پڑھتے ہیں، دوسرے ادارے میں 250-300 بچے پڑھتے ہیں، اور اس بیچ میں نے ایک ادارہ چلا رکھا ہے جس میں شاید 100-105 بچے، لیکن وہی تھوڑی سی میں ہے اور وہی چھوٹا سا میں خانہ، اسی سے رند راز گنبد مینا سمجھتے ہیں۔ کیا بات، کھلبلی تو مچا دی ہے، اللہ کا فضل ہے، اور وہ لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ یہ ہمارا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ عوام کو اس کے خلاف کریں تو کیسے کریں؟ یہ ہمارے خلاف کچھ بولتا ہی نہیں، ہم ان کے خلاف بولیں گے ہی نہیں، ہم صرف نبی کے عشق پر بولیں گے، کیا بات، ہم نبی کی محبت پہ بولیں گے، نبی کی عظمت پہ بولیں گے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ایک ایک شخص کا سینہ عشق رسول کا مدینہ بن جائے، اور یہی میرے امام کا مشن ہے۔ آج ہم اس مشن سے کس طرح ہٹے نتیجے کے اعتبار سے وہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ ہماری عوام، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء تو ہیں اس مشن پہ، ہماری عوام کی صورتحال یہ ہو گئی کہ انہوں نے گالیاں تو خوب دی بدعقیدوں کو، برا بھلا تو خوب کہا، ان کی تردید تو خوب کی، لیکن پوری ایمانداری سے بتائیے کیا آپ کا سینہ عشق رسول کا مدینہ بنا؟ پوری ایمانداری سے بتا دیجیے، آپ کے قلوب کے اندر محبت نبی کے چراغ جلے؟ آپ کی عملی زندگی میں سنتوں کی پاسداری ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی ہے، نبی کی محبت کے چراغ نہیں جلے ہیں، تو آپ نے امام کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ بے شک، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں، مشن کیا تھا؟ جان ہے اس کے مصطفیٰ، ہائے ہائے، کیا بات، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ ہم تردید تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام نے سنتوں کی جو روشنی ہمیں عطا کی ہے، اس روشنی کے سائے میں آنے سے ڈرتے ہیں، کیا بات، اور اگر کوئی بول دے تو اسی سے برا مان جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، اور یہ غیروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ آپ میرے کسی عمل سے میرے امام کی شخصیت کا اندازہ نہیں لگاؤ، میرے امام کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہے تو ان کی کتابیں پڑھو۔ کیا بات، اور اگر تمہیں ضد ہے کہ نہیں ہم تو تمہیں ہی دیکھ کر تمہارے امام کی شخصیت کا اندازہ لگائیں گے، تو پھر کوئی کافر و مشرک کھڑا ہو کے یہ بھی کہے گا کہ ہم ان مسلمانوں کو دیکھ کر محمد عربی کی شخصیت کا اندازہ لگائیں گے، اس وقت تمہیں برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بڑی فکر کی بات، اگر میری زندگی کے نشیب و فراز کو کوئی دیکھ کر میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ کی شخصیت کا اندازہ لگائے تو وہ ناانصافی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اگر آپ کو اس کا اعتراف ہے کہ نہیں مسلمانوں کو مت دیکھو، پیغمبر کی سیرت کو دیکھو، کیا بات، پیغمبر کے اقوال و افعال کو دیکھو، تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ ہم سنیوں کو مت دیکھو کہ ہمارا کردار و عمل کیا ہے، میرے امام کی کردار اور ان کے اقوال و افعال کو دیکھو، ان کی تحریروں کو دیکھو، تو تمہیں پتا چلے گا کہ امام احمد رضا حامی سنت کا نام تھا اور ماہی بدعت کا نام۔ کیا بات، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ آج دنیا الزام لگاتی ہے کہ امام کے ماننے والے بدعتی ہیں۔ ہندوستان میں بدعتوں کے خلاف سب سے پہلی اگر کسی نے تحریک چلائی ہے تو وہ امام احمد رضا۔ کیا بات، بے شک بے شک بے شک، بدعتوں کے خلاف پہلی تحریک چلانے والے کا نام امام احمد۔ کیا بات، واہ واہ واہ، کیا بات۔ اب میں ان کو اپنے ہم سنی عوام کے اعمال سے ذرا تقابل کر کے دکھاؤں آپ کو۔ امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں؟ جس قبر پہ گنبد بنا ہوا ہو اس قبر پہ چادر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس قبر پہ گنبد، یہ امام فرماتے ہیں، اس لیے کہ چادر کا مقصد کیا ہے؟ چادر کا مقصد یہ ہے کہ تمیز ہو جائے دیکھنے والے کو کہ کسی عام انسان کی قبر نہیں ہے، اللہ کے کسی محبوب بندے کی قبر ہے۔ یہی تو مقصد ہے نا چادر چڑھانے کا، تمیز۔ چادر سے زیادہ تمیز تو گنبد سے پیدا ہو جائے گی۔ کیا بات، اتنا بڑا قبہ بن گیا ہے، اتنا بڑا گنبد بن گیا ہے، اب اور کسی تمیز کے لیے نشانی کی ضرورت کیا ہے؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں جس پہ قبہ بنا ہوا ہو، جس قبر پہ گنبد بنا ہوا ہو، اس پہ کسی چادر کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے میرے امام کا طرز عمل، ان کی فکر۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اگر چادر ہو یا چڑھانی پڑے تو جب تک پہلی چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، جب تک پہلی چادر پھٹ نہ جائے، اس وقت تک دوسری چادر نہ چڑھائی۔ کیا بات،
آپ کے لیے دعوت فکر ہے یہ جو 10 نکاتی فارمولہ امام احمد رضا نے پیش کیا تھا امت مسلمہ کے علمی بحالی کے لیے اور علمی بلندی کے لیے، علمی وقار کے لیے۔ ہم 10,000 کی چادر تو بڑی آسانی سے چڑھا دیتے ہیں، لیکن کسی مدرسے کا کوئی ذمہ دار اگر ہمارے پاس مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں آ جائے تو 500 روپے دینے میں ہمیں بخار آتا ہے۔ بے شک اس 10,000 کی چادر سے غریب نواز کی روح خوش ہو جائے گی؟ جو چادر چڑھی نہیں کہ دکانداری شروع ہوئی، آپ ادھر گھومے نہیں کہ وہ چادر اٹھی اور پھر دکان میں پہنچ گئی۔ کیا بات، وہ تو بزنس ہے، وہ تو دکانداری ہے۔ اس پیسے سے امت مسلمہ کی تعلیمی اقدار کی بحالی کے لیے آپ نے کوششیں کیوں نہیں کی؟ ان ڈاکوؤں کو دے رہے ہیں آپ پیسے، ان لٹیروں کو پیسے دے رہے ہیں آپ، جن کی زندگی سراپا دیکھ لیجئے، وجود دیکھ لیجئے، نہ داڑھی کا نشان ہے نہ مونچھ کا نشان ہے، کلین شیپ بنا بیٹھا ہوا وہاں، اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں غریب نواز کا خادم ہوں، اور ہم جیسے لوگوں کی گردن جھکا کے کہتا ہے غریب نواز ان کا بیڑا پار کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں تو اپنے لیے کیوں نہیں مانگ لے رہا ہے غریب نواز سے، کیا بات، جو ہمارے سامنے در در پھانس پھیلا رہا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات، بڑی فکر، کیا بات، بڑی اچھی، واہ واہ، بہت اچھی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ ہم جیسے لوگوں کی گردنیں چادر کے نیچے ڈال کے اور 20 روپے اور 50 روپے کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے غریب نواز ان کا بیڑا پار کر دیجیے۔ یہ ہم سے تو 20 روپے مانگتا ہے، غریب نواز سے نہیں مانگ سکتا ہے۔ کیا بات، اس لیے خدا کے واسطے ان ڈاکوؤں کی جیب بھریے مت۔ کیا بات، امام احمد رضا نے صاف کہہ دیا ہے جب تک پہلی چادر بوسیدہ نہ ہو جائے دوسری چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خلاف شرع ہے یہ عمل۔ ہمیں امام کیوں نہیں یاد آتے ہیں ایسے مواقع پر؟ کیوں نہیں یاد آتے ہیں؟ مروجہ تعزیہ داری کے خلاف کیا لکھا ہے امام احمد رضا؟ مروجہ تعزیہ داری کے خلاف امام احمد رضا نے کیا لکھا ہے؟ حرام ہے مروجہ تعزیہ داری۔ اور جس تجھ کو احتشام کے ساتھ ہم اور آپ اس میں کودے پڑے ہیں، میں لفظ بول رہا ہوں کودے پڑے ہیں، اس وقت ہمیں ہمارے امام کیوں نہیں یاد آتے ہیں؟ ہم اپنے کردار و عمل سے سنیت کی پیشانی پہ دھبا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا بات، اگر ہم نے اپنے امام کی سیرت کو اور اپنے امام کی کتابوں کو پڑھا ہوتا اور ان کی تحریروں کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی گزاری ہوتی تو بدعقیدوں کے سامنے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارا عمل خود ہمارے امام کی دلیل کیا بن کے بات، ان کے کیا سامنے آ بات، جاتا ہے۔ کیا بات، کیا کہنے ہیں۔ کبھی کبھی میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں سید صاحب کو کہ جس طرح مروجہ تعزیہ داری کے خلاف امام احمد رضا نے لکھ دیا کہ حرام ہے، اگر اس زمانے میں ہوتے تو ضرور لکھ دیتے کہ مروجہ عرس بھی حرام ہے۔ یہ مرد و عورت کا اختلاط، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مرد و عورت کا اختلاط، اللہ کی پناہ، کوئی اس پر بولنے والا نہیں ہے۔ یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے۔ کیا بات، کیا بات، کوئی تو ہو جو حسینی کردار لے کر اٹھے، اور ان یزیدان وقت کے خلاف کوئی تحریک اٹھنی چاہیے علماء اہل سنت کی جانب سے، اور عوام کے ذہن میں اس کو اتارنا ہوگا کہ ایسی جگہوں پہ ایسے اپنے پیسے اور اپنی دولت خرچ نہ کریں، مسلمانوں کے علمی اقدار کی بحالی کے لیے اپنے پیسوں کو خرچ کریں۔ کیا بات، 10 نکاتی فارمولہ امام نے پیش کر دیا، صدی گزرنے جا رہی ہے، کب عمل ہوگا اس پر؟ کیا بات، صدی گزرنے جا رہی ہے، عمل کب ہوگا اس پر؟ اور عملی زندگی کیا تھی امام کی؟ تو میں نے علمی اعتبار سے ایک دو جھلک آپ کے سامنے دکھائی۔ عملی زندگی کیا تھی؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ دیکھیے اس بار رمضان گرمی میں پڑ رہا ہے اور آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی صحت کو شدید خطرہ ہے، جان کو بھی خطرہ ہے۔ اب بتائیے فقہ اسلامی اجازت دیتی ہے کہ نہیں روزہ چھوڑنے کی؟ اجازت ہے، فقہ کا ضابطہ ہے یہ کہ اگر طبیب حاذق
ماہر حکیم اور ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، مستقبل میں اگر صحت یاب ہو جائے تو اس کی قضا رکھ لے، کفارہ نہیں، قضا، یا یہ کہ اس کا فدیہ دے دے۔ اگر مستقبل میں بھی صحت شفا یاب ہونے کے امکان نہیں ہے تو فدیہ دے دے، یہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ امام احمد رضا سے ڈاکٹر نے کہا، ماہر ڈاکٹر، جھولا چھاپ نہیں، ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ گرمی میں رمضان پڑ رہا ہے اور آپ کو خطرہ، اس لیے آپ روزہ نہ رکھیں۔ اجازت تھی کہ نہیں شرعی اعتبار سے؟ بالکل۔ ہم کو تو اتنی ملتی ہے تو اتنی پکڑ لیتے ہیں، اتنی سی ملی اتنی پکڑ لی۔ جیسے سفر میں ٹرین وغیرہ پہ نماز کا مسئلہ، میرے امام نے کیا کہا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے۔ ہم لوگ اس کو ایسے بیان کرتے جیسے پڑھنا ہی نہیں۔ اور اگر کسی نے مفتی نظام الدین صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ چلتی ٹرین پہ نماز جائز ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں امام رضا کے مخالف ہو گئے۔ نہیں، مخالف کہاں ہے؟ معاذ اللہ، اس قسم کی باتیں بھی کرنا امام احمد رضا کی توہین ہے۔ ان کا کوئی مخالف ہو گئے کیا کرے گا بھائی؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ چہ نسبت خاک رہا بعالم پاک، کوئی تقابل ہے جو مخالفت پہ آمادہ ہو جائے کوئی؟ امام احمد رضا نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ چلتی ٹرین پہ اگر وقت جانے کا خطرہ ہو تو پڑھے، بعد میں اعادہ کرے۔ کیا بات؟ پڑھنا تو ہے، اس سے فرار نہیں ہے، پڑھے، پڑھنا تو ہے ہی، بعد میں اعادہ کرنا ہے۔ مفتی نظام الدین صاحب یا اشرفیہ کی جو کمیٹی رہی فقہی سیمینار کے اندر، اس نے یہ کہہ دیا کہ موجودہ زمانے میں اعادے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کر لے تو بہتر ہے، کر لے تو بہتر ہے۔ امام احمد رضا نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا تو ہے ہی، کم سے کم نفس فرض آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، ہاں پھر بعد میں اعادہ۔ یہ ہے امام کا مسئلہ۔ تو میں اس لیے بتا رہا تھا کہ ہمیں اتنی سی چھوٹ ملتی ہے، اتنا پکڑ لیتے ہیں۔ ہم نے سوچا پڑھنا ہی نہیں، اللہ اللہ خیر سمجھ، ہٹاؤ، ختم کرو معاملہ۔ اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اجازت تھی، چاہتے چھوڑ دیتے روزہ، بعد میں قضا کرتے یا فدیہ دے دیتے، لیکن ڈاکٹر کا ایک جملہ آپ کے تحت شعور میں چپک گیا۔ ڈاکٹر نے کہا گرمی کا موسم ہے، گرمی میں رمضان پڑ رہا ہے، اور اگر گرمی میں آپ نے روزہ رکھا تو جان کو خطرہ ہے۔ آپ نے سوچا اچھا گرمی کی وجہ سے جان کو خطرہ ہے، آپ نے بریلی سے رخت سفر باندھا، نینی تال پہنچ گئے جہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، پورا رمضان وہاں گزارا، مگر ایک روزے کی بھی قضا آپ نے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، واہ واہ، یہ ہے میرے امام کا مسلک۔ ڈاکٹر نے کہا گرمی میں، تو آپ نے سوچا اچھا گرمی کی وجہ سے پریشانی ہوگی، ڈاکٹر سے کچھ نہیں کہا کہ پھر کوئی دوسرا شوشہ نہ چھوڑ دے کہیں، یہ چپ چاپ رکھتے سفر باندھا، نینی تال چلے گئے جہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اور سارا رمضان وہاں گزارا، مگر ایک روزہ بھی چھوڑنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ کیا بات، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا۔ اب اگلا مصرع پڑھیے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا۔ کیا بات، خود کیا لکھتے ہیں اپنے بارے میں، بلکہ خود نہیں تو منسوب امام احمد رضا کی طرف ہے الملفوظ، لیکن ان کی تحریر نہیں ہے، ان کے اقوال و افعال کو جمع کیا گیا، اعمال کو بھی کہہ لیں، اقوال و افعال اور اعمال کو بھی کہہ لیں، جمع کر لیا۔ طرز عمل کیا ہے؟ صرف نماز کی پابندی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جماعت کی پابندی۔ کیا بات، جماعت کی، ہم لوگ بڑی آسانی سے جماعت چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، جماعت ہی تو چھوٹی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ منافق مسجد میں بہت کم جاتا ہے، منافق مسجد میں کم جاتا ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، ہم گھر میں پڑھ بھی رہے ہیں نماز پابندی کے ساتھ، اور مسجد جانا چھوڑے ہوئے ہیں یا جماعت ترک کر رہے ہیں، اس روایت کی روشنی میں ہم کہاں ہیں؟ امام احمد رضا میرے امام کی زندگی کیا تھی؟ شدید بیمار ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں،
اتنی سخت نہیں ہے کہ آگے بڑھ سکے، قدم اٹھا سکے. اس کے باوجود آپ نے 2 خادم رکھا ہے، اس کو پیسے دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں. کس بات کی؟ پیر دبانے کی، گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے کی. کس بات کی تنخواہ دے رہے ہیں؟ صرف اس بات کی تنخواہ دے رہے ہیں کہ آپ کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے اور وہ دونوں خادم دونوں جانب سے کرسی پکڑ کے جماعت کے وقت مسجد پہنچا دیا. کیا بات، تاکہ جماعت ترک نہ ہو. کیا بات. اور مزید سنیں، ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کرسی رہنے دو، اور دونوں خادموں کا سہارا لیا، دونوں کی گردن پہ ایسے سہارا لیا اور سہارے سے جانے لگے مسجد. اتنی طاقت نہیں تھی کہ قدم اٹھا سکیں، تو پیر آپ کے گھسٹ رہے تھے زمین پہ، اتنی بھی سخت نہیں تھی. تو لوگوں نے کہا حضور اتنی طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، آپ کرسی ہی پہ رہیں، اس طرح نہ آیا جایا کریں، کرسی ہی پہ آ جایا کریں. رونے لگے امام حنیفہ اور فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ جب بیمار ہوئے تو ایک بار آپ 2 صحابہ کے سہارے سے، گردن کے سہارے سے مسجد میں آئے تھے، تو جس نے دیکھا تھا راوی نے بیان کیا کہ حضور پر اس قدر کمزوری کا غلبہ تھا کہ آپ کے قدم مبارک گھسٹ رہے تھے زمین پر. تو میری آرزو یہ ہوئی کہ اس بیماری میں بھی نبی کی یہ سنت. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرماتے ہیں کہ دل میں یہ آرزو ہے، مچلنے لگی کہ اس بیماری کے عالم میں یہ سنت بھی ادا ہو جائے. کیا بات. اور اسی پر بس نہیں. اور سنیں، ایک بار ایسا ہوا کہ خادم ندارت اور جماعت کا وقت قریب، امام انتظار کر رہے ہیں، اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا، اور ادھر گھڑی بڑھتی جا رہی ہے، جماعت کا وقت. اب ایسا ہوا کہ اب اگر نہیں چلیں گے تو جماعت چھوٹ سکتی ہے. السلام پھیرنے سے پہلے شامل نہیں ہوتے تھے، تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں کہ ہم لوگ ہاں جلدی جلدی کر کے چلو سلام سے پہلے مل گئے، ہو گیا، جان میں جان آ گئی، جماعت مل گئی. میرے امام کی طرز زندگی یہ نہیں تھی، تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی. کیا بات. اب ایسا ہوا کہ اب اگر تاخیر ہوئی تو تکبیر اولا فوت ہو جائے گی، اور خادم ہے نہیں، تو امام احمد رضا نے اپنے آپ کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا. کیا بات. اور جب لوگوں کی نظریں پڑی ہیں تب لوگوں نے اٹھا کے امام احمد رضا کو مسجد کے اندر پہنچایا. آج اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی ہے، توانائی ہے، مگر اس کے باوجود ہم 2 قدم چل کے مسجد جانا گوارا نہیں کر رہے. کہاں ہم امام کے مسلک پر ہیں، کہاں ہم امام کے طریقے پر ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ میرے امام ایک مظلوم مفکر کا نام ہے، جن کے ساتھ ہم نے بھی وفا نہیں کی ہے اور بیگانوں نے تو خیر کی ہی نہیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ اسی طرح وفاداری کریں جس طرح کا درس انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں عطا کیا. ایک آخری پیغام آپ کو دوں گا. میرے امام صدی گزر رہی ہے دنیا سے پردہ کیے ہوئے، لیکن مٹتے نہیں ہیں جن کے نشان دہر سے کبھی. دنیا کے بیشتر ممالک میں سب اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تمام اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات نہیں، بغیر معلومات کے بول دوں تو جھوٹ تو ہو جائے گا. ہو بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی مجھے چونکہ علم نہیں ہے تو جھوٹ کے زمرے میں آئے گا. اس لیے جتنی مجھے معلومات ہے اس کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں امام احمد رضا کا عرس منایا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہ مقبولیت کیوں دی؟ یہ ایک پیغام کی صورت میں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں. باتیں بہت سی ہیں لیکن چونکہ وقت قریب ہے ظہر کی اذان کا. 2 وجہ، ایک پر تو گفتگو ہو گئی عشق مصطفیٰ، کیا بات. دوسری وجہ تھی آپ کے علم کی رفعت اور بلندی. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی. اور امام احمد رضا کس ٹائپ کے عالم تھے؟ ملا کی دوڑ مسجد تک، وہی عالم تھے. علماء نے لکھا ہے کہ 54 علوم و فنون تو صرف ہدایت بخشش میں موجود ہے. کیا بات. باقی کتابوں کو چھوڑ دیا جائے، صرف ہدایت بخشش جو آپ کا نعتیہ مجموعہ ہے اس کے اندر 54 علوم و فنون ہے. کیا بات.
مجھے مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ وہ ایک بار فرمانے لگے کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب اور حضرت خواجہ علم و فن خواجہ مظفر حسین صاحب علیہ الرحمہ، یہ دونوں بزرگ، اب مجھے اس علم کا بھی یاد نہیں، اس فن کا بھی نام یاد نہیں، وہ عجیب ٹیڑھا میڑا نام ہے اس کا، ہم لوگوں کو تو اس کا نام بھی یاد نہیں ہے، جن علوم اور جن فنون پہ امام احمد رضا نے کتابیں لکھ دی ہیں، علم کے دریا بہا دی ہیں، کیا بات. ہم جیسے لوگوں کو نام بھی یاد کرنا مشکل ہے. تو دونوں بزرگ نکلے، انہیں یہ خبر ملی کہ پٹنہ میں کوئی ایک پروفیسر ہے جو اس علم کا ماہر، اس فن کا ماہر. مفتی مطیع الرحمان صاحب کی زبانی میں نے سنا ہے فقہی ورکشاپ میں، وہ میں آپ کو بتا دوں. یہ دونوں بزرگ نکلے، خبر ملی کہ اس وقت ہندوستان میں اور کہیں کوئی نظر نہیں آتا، پٹنہ میں ہے ایک کوئی پروفیسر، مجھے نام بھی یاد نہیں رہا، انہوں نے نام بھی بتایا تھا. بہرحال یہ کہ یہ دونوں بزرگ آئے، خواجہ صاحب اس علم میں شدھ بدھ رکھتے تھے، آئے، ملاقات ہوئی، گفت و شنید ہوئی. تو جب خواجہ صاحب نے گفتگو شروع کی اس علم کے حوالے سے جو ہمارے امام کا رسالہ تھا، اس کی روشنی میں اس پروفیسر کی چہرے کا جغرافیہ بدلنے لگا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس علم اور اس فن میں تو ہم چنی دیگرے نہیں، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو یکتائے زمانہ ہوں اس وقت ہندوستان میں. یہ مولوی یہ کیسے بحث کر رہا ہے، یہ کیسے گفتگو کر رہا ہے. حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا وہ شخص اور چپ چاپ سنتا رہا. اور اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا کہ اس ایک مسئلے پہ آ کر کے میں پھنسا ہوا ہوں اور مجھے خبر ملی کہ آپ اس فن میں مہارت رکھتے ہیں، تو آپ کے پاس آیا ہوں اس کے تصفیے کے لیے. کیا بات، کیا بات. اس پروفیسر نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے آپ نے یہ علم سیکھا کہاں سے، یہ جس پر آپ گفتگو کر رہے ہیں سیکھا کہاں سے؟ یہ سیکھا کہاں سے، آپ کہاں سے بول رہے ہیں، کس کتاب سے بول رہے ہیں؟ تو آپ نے امام احمد رضا کا وہ رسالہ جو اس علم اور اس فن پہ تھا وہ سامنے رکھ دیا. کیا بات. میں نے اس سے کہا اس کی روشنی میں آپ سے گفتگو کی ہے. مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ چند منٹ تک وہ صفحات پلٹتا رہا اور اس کے بعد یوں سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ کہاں پھنس گئے تھے امام احمد رضا، ورنہ آج زمانہ ان کے علم کا معترف ہوتا. کیا بات. زمانہ سے اس کی مراد یہ تھی کہ صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا، صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا، ہر انسان ان کے علم کا معترف ہوتا ہے. ایک سائنسداں بھی امام احمد رضا کے علم کا معترف ہوتا اور ہے، جس نے پڑھا وہ معترف ہوا، بے شک. جس نے پڑھا اس نے سر تسلیم خم کیا. ایسے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی. اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کس مقام پہ رکھا تھا. میں تو یہ شعر پڑھوں گا کہ سمجھ سے دور ہے دریا کی ذات بے پایا. کیا بات. سمجھ سے دور ہے دریا کی ذات بے پایاں، نہ کھو لقدے موجو حباب رہنے دے. کیا بات. نہ کھو لقدے موجو حباب رہنے دے. تو دو پیغام، ایک عشق مصطفیٰ اور دوسرے علم. واہ. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان دونوں میں ہمارے ہاں کمی پائی جا رہی ہے. بے شک. پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی؟ نہ تو وہ عشق مصطفیٰ ہے اور نہ وہ علم کی گہرائی اور گہرائی ہے. ہم نے دونوں سے حصہ نہیں لیا. اچھا ایک آخری بات اور عرض کر دوں، اس پہ گفتگو نہیں کروں کیونکہ کروں گا تو لمبی ہو جائے گی، وقت کم. ایک آخری بات عرض کر دوں، آپ کا علمی رویہ کیا تھا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کے بعد اور علماء بدایوں کے بعد ارہابیت کے خلاف اور وہابیت کے خلاف پوری شد و مت کے ساتھ تحریک چلانے والے اگر کوئی ہیں تو وہ امام ہیں. علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس کی بنا ڈالی، علماء بدایوں نے بھی اس روایت کو آگے بڑھایا، اور پھر اس کے بعد پوری شد و مت کے ساتھ اس فتنے کو اگر کسی نے رد کیا ہے اور بے نقاب کیا ہے تو وہ امام ہے. لیکن یہ بات میں اپنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اسماعیل دہلوی کی تکفیر، اسماعیل دہلوی کے زمانے کے جتنے علمی مراکز تھے سب نے کر دی تھی، جتنے علمی مراکز تھے سب نے کر دی تھی اسماعیل دہلوی کی تکفیر. حتیٰ کہ اسماعیل دہلوی کے گھر سے تکفیر ہوئی تھی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بریلویوں نے تکفیر کی ہے تو غلط. اسماعیل دہلوی کے گھر سے، اسماعیل دہلوی کے چچازاد بھائیوں نے تکفیر کی تھی.
ولی اللہ ہی گھرانہ تھا وہ، اس گھرانے نے تکفیر کی ہے اسماعیل دہلوی، اور اس کے علاوہ جتنے علمی مراکز تھے سب نے تکفیر کری. لیکن میرے امام کو کوئی ایسا گوشہ مل گیا ہوگا جس کی بنیاد پہ انہیں شرح صدر نہیں ہوا تو سکوت کر دیا. تکفیر نہیں کی امام رضا خان نے، سکوت کر گئے، جبکہ سینکڑوں مقام پہ لزوم کفر گنایا ہے. اس عبارت سے بھی لزوم کفر ہے، اس عبارت سے بھی لزوم کفر ہے، اس عبارت سے بھی لزوم کفر ہے، مگر اس کے باوجود تکفیر نہیں کی، سکوت کر گئے. اور دوسرا پہلو، 4 گرو گھنٹالوں کی کسی نے تکفیر نہیں کی، لیکن آپ نے کی. آپ کے زمانے کے دوسرے علماء نے کی نہیں کی، آپ کے خلفاء اور شاگردوں نے کی، لیکن اس زمانے کے جو دوسرے علمی مراکز تھے وہاں سے نہیں ہوئی، آپ نے کی. ہمیں یہاں سے میسج کیا مل رہا ہے اور پیغام کیا مل رہا ہے؟ اگر میرے علم کی روشنی میں اس کا کفر ثابت ہو جائے تو سارا زمانہ ایک طرف، میں زمانے کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنے علم پر فتویٰ دوں گا. میں زمانے کو نہیں دیکھوں گا کہ زمانہ ایسا نہیں کہہ رہا ہے، زمانہ نہیں کہہ رہا، زمانہ جانے، لیکن میرا علم مجھے اس نتیجے پر پہنچا رہا ہے، لہذا میں فتویٰ دوں گا. اور دوسرا پیغام ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ سارے زمانے نے تکفیر کر دی ہو، لیکن میرا علم اگر کوئی پہلو ایسا نکال دے رہا ہے کہ جس سے تعویل کی گنجائش نکل رہی ہے تو میں تکفیر نہیں کروں گا، میں سکوت کر جاؤں گا. یہ ہے میرے امام کی طرز زندگی. کیا بات. آج ہم اور آپ اس طرز پر بھی نہیں، اس روش پر بھی ہم نہیں. ہمیں زمانے کو نہیں دیکھنا، سارا زمانہ اس کو بچاتا ہو، لیکن میرے نزدیک اگر ثابت ہو جاتا ہے لکھوں گا. میں یہ تھوڑے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں میرے نزدیک ایسا ہے، واللہ عالم بالصواب. میرے نزدیک ایسا ہے، میں اپنے علم کی روشنی کو اس نتیجے پر پہنچا ہوں. اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ حکم لگا رہے ہیں تو حکم لگانے سے پہلے 14 خطوط لکھ رہے ہیں. میں نے اپنے علماء سے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے کہیں، میں نے اپنے علماء سے سنا ہے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ 14 خطوط لکھ رہے ہیں امام احمد رضا. اس زمانے میں جب ایک خط کا لکھنا، پھر اسے پوسٹ کے حوالے کرنا، پھر اس کا پہنچنا، پھر ادھر سے جواب آنا، کتنا مشکل کام تھا. آج کی طرح تو نہیں تھا کہ لکھا واٹس ایپ پہ بھیجا، آدھے منٹ میں واپس جواب آ گیا. ظاہر ہے کہ ایک خط کا بھی جواب آنے میں کم سے کم تو 1 مہینہ تو لگ ہی جائے گا. ادھر سے جانے میں، پھر ادھر سے آنے میں 1 مہینہ لگ جائے گا. کیا تو 14 خطوط کب لکھے ہوں گے؟ جب ایک کا جواب آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. نہ بھی آیا ہو تو صرف 14 ہی خطوط لکھ لیں تو سال کا عرصہ تو یہی گزرے گا. یعنی کسی پہ حکم لگانے سے پہلے میرے امام کا علمی منہج اور علمی طریقہ یہ تھا کہ ہر اعتبار سے تحقیق کر لی جائے، تفتیش کر لی جائے. جس نے لکھا ہے، جو قائل ہے، براہ راست اس سے گفتگو کر لی جائے، اس سے گفت و شنید کر لی جائے، اور ہر اعتبار سے جب تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا تب حکم لگا. لیکن آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک جمن آ کے بتاتا ہے، حضرت ایسا بولا تھا وہ، اچھا ایسا بولا تھا تو چلو کافر ہو گیا. یعنی جمن کے بتانے پہ ہم حکم لگا رہے ہیں، شبراتی کے بتانے پہ ہم حکم لگا رہے ہیں، جبکہ موجودہ زمانے میں براہ راست کسی سے رابطہ کرنا اور کسی سے معاملات کا ڈائریکٹ تصفیہ کرنا کیا مشکل ہے. نمبرات موجود ہیں، نمبر نہ بھی ہو تو فیس بک پہ تلاش لیجئے، کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گا وہ شخص، ٹکرا ہی جائے گا وہ شخص. کیا مشکل ہے؟ میرا امام اس زمانے میں 14 خطوط لکھ کے رابطے کر رہا ہے، لیکن آج ہم ایک کال کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، ایک میسج کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں اور فتوے لگا دیتے ہیں. اور اس روش نے ہماری اہل سنت والجماعت کو اندر سے کمزور کر کے رکھ دیا ہے، اور غیروں نے چادریں تان لی ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود آپس میں کمزور ہو. اس لیے اس مرکزی اور ذمہ دار اسٹیج سے میں انتہائی درد کے ساتھ یہ پیغام دوں گا کہ ہم کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے اہل سنت کے جو داخلی مسائل ہیں اس میں 14 نہیں 28 مرتبہ رابطہ کریں. اس لیے کہ وہ اہل سنت کا مسئلہ نہیں تھا،
اس کے باوجود 14 خطوط لکھے گئے ہیں، اور یہ تو اہل سنت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم 14 نہیں 28 مرتبہ رابطہ کریں گے، ہر اعتبار سے پرکھنے کی کوشش کریں گے، اور کوئی ایک شق بھی ایسی نکل جائے کہ اگر وہ بچ سکتا ہو تو اس کو بچانے کی کوشش۔ کیا بات، یہ میرے امام کا طرز عمل ہے، اور یہ میرے امام کا علمی طریقہ ہے اور علمی منہج ہے۔ اس لیے میں بڑے درد کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ہم لوگ اپنے امام کے علمی منہج پر آ گئے، اپنے امام کے علمی منہج پہ آ گئے۔ کیا ہمارے امام کے علمی منہج میں کوئی کمی تھی؟ معاذ اللہ کوئی نقص تھا؟ جب کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں تھا تو ہمیں کسی دوسرے علمی منہج کی ضرورت کیا ہے؟ تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ کیا بات، جب میرے امام نے سب کچھ واضح اور عیاں کر دیا ہے ہمارے سامنے، تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے امام کی طرز زندگی کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنائیں، انشاءاللہ العزیز پھر سے اہل سنت کا اسی طرح بول بالا ہوگا جس طرح امام احمد رضا نے کیا۔ کیا بات، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا علمی صدقہ بھی عطا فرمائے اور عملی صدقہ بھی عطا فرمائے۔ ان کے علم سے بھی اللہ ہمیں مستفیض فرمائے اور مستفید فرمائے، اور ان کی عملی زندگی سے بھی اللہ رب العزت ہمیں مستفیض و مستفید فرما دے۔ دوران گفتگو باتیں بہت سی تھیں، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ دوران گفتگو اگر کچھ اچھی بات ہوئی تو وہ اللہ و رسول کی جانب سے، جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہو تو وہ میری جانب سے، اور میں ان تمام مقتدر علماء و مشائخ کو اور جملہ حاضرین کو گواہ بنا کر ان کمیوں اور خطاؤں کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ قریب آ جائیں، صلاۃ والسلام نبی کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کر لیں۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ میرے پیش نظر منظر طور ہو، یعنی چاروں طرف نور ہی نور ہو، یعنی چاروں طرف نور ہی نور ہو۔ دائیں بغداد ہو، بائیں اجمیر ہو، دائیں بغداد ہو، بائیں اجمیر ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ کعبے کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں درود،
طیبہ کے شمس توہا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب السكرات یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار اے پروردگار عالم اس محفل نور کے صدقے ہم تمام کو دارین کی سعادت عطا فرما رزق حلال میں وسعت عطا فرما دنیا میں عزت عطا فرما آخرت میں جنت عطا فرما اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما عشق رسالت سے سینے کو معمور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما جو بدحال ہیں ان کی بدحالی کو دور فرما جو خستہ حال ہیں ان کی خستہ حالی کو دور فرما جو مفلوق الحال ہیں ان کی مفلوق الحالی کو دور فرما جو مقروض ہیں انہیں بارقر سے سودوش فرما اے اللہ جو لاولد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیکوکار بنا اے اللہ ہم تمام پر رحمت کاملہ عطا فرما پروردگار عالم ہم تمام کو اپنے حبیب کا سچا عاشق و دیوانہ بنا صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما پروردگار عالم ہم تمام پر اپنا فضل خاص نازل فرما ہم تمام پر اپنا فضل خاص نازل فرما اے اللہ ہم تمام کی جملہ نیک جائز مرادیں پوری فرما اے اللہ ہم تمام کی جملہ نیک جائز مرادیں پوری فرما اے اللہ اس جشن بہارا میں جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخن حصہ لیا ہے اے اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما اے اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما اے اللہ مرکزی سیرت کمیٹی کے اراکین و ممبران پر اپنا فضل خاص نازل فرما اے اللہ تا قیام قیامت پروردگار عالم اس جلسے کو تابانی عطا فرما پروردگار عالم یہاں سے نشر ہونے والے پیغامات پر جملہ مومنین بلکہ جملہ عالم کے انسانوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما یا اللہ اس کے تبلیغی دائرے کو وسیع سے وسیع تر فرما اے اللہ ہمارے علماء ربانیین کی عمر میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کی باتوں میں اثر عطا فرما یا اللہ ہم تمام پر اپنا فضل خاص نازل فرما بالخصوص پروردگار عالم جناب خورشید صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں پروردگار عالم انتقال کر پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار اپنا فضل خاص نازل فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین حضرات ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک
तकरीर, कव्वाली का ऑडियो वीडियो DVD कैसेट, मेमोरी कार्ड, चिप्स में डाउनलोडिंग, हर कंपनी का नया मोबाइल, एसेसरीज, HD वीडियोग्राफी, DJ साउंड सिस्टम, डेकोरेशन के लिए तशरीफ लाएं। न्यू नेशनल इलेक्ट्रिक मोबाइल वर्ल्ड, रॉयल कंप्यूटराइज मिक्सिंग लैब, धर्मशाला रोड, फैंसी मार्केट, सासाराम, जिला रोहतास, बिहार। मोबाइल नंबर 7870243073। हमारा दूसरा नंबर 9504262865।